بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک شام کے اس پاکیزہ فطرت نوجوان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے اور ارکان اسلام پر عمل کرنے سے جنت مل سکتی ہے، لیکن اس طرح کے بار شریعت کو اٹھا کر جنت کی طرف سفر کرنا خاصا کٹھن معاملہ ہے، اور کتنے سارے مسلمان ہیں جو اس بار شریعت کو اٹھا کر جنت کا طویل راستہ طے نہیں کر پا رہے اور ہمت ہار کر فسق و فجور کی راہ پر چل رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسا عمل کیوں نہ اختیار کیا جائے جو عند اللہ مقبول بھی ہو اور اس کے ذریعے جنت کی طرف جانے والا سالہ سال کا طویل سفر مہینوں میں اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے ہو جائے۔ تو اس کے جی میں آیا کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا ہے، اور زندگی بھر بلا ناغہ مسلسل نمازیں پڑھتے رہنا اور روزے سے رہنا اس کے پل برابر نہیں ہو سکتا، اور اس کے ذریعے طویل سفر سمٹ سکتا ہے اور انسان بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ سوچ کر اپنی وفادار بیوی اور ننھے منھے بچوں کو والدین کے ہاں اللہ کے سپرد کیا اور ہتھیار زیب تن کر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور معسکر میں پہنچ گیا، اور وہاں سے محاذ جنگ پر جانے والے جہادی قافلے میں شریک ہو گیا۔ یہ جہادی قافلہ شام کے سرسبز کھیتوں اور ہرے بھرے باغوں، طویل نہروں اور وسیع و عریض مرغزاروں، فلک بوس پہاڑوں اور ان کے دامن میں بہتی ہوئی آبشاروں سے گزرتا ہوا فارس و خراسان کے محاذوں پر پہنچ گیا اور جنگوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نوجوان نے محاذ جنگ پر شجاعت کے جوہر دکھائے اور اللہ کی نصرت و تائید اور کفار کی ہزیمت اور شکست کے چشمدید مظاہرے دیکھے۔ اسے وہاں ایک عجیب سما نظر آیا کہ مجاہدین اسلام دشمن پر حملہ آور ہونے سے قبل ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں کہ اے یونس بن عبید جیسے نیکوکاروں کے رب، ہمیں دشمن پر فتح نصیب فرما۔ پھر وہ دشمن پر یلغار کرتے ہیں تو اللہ ان کی نصرت فرماتا اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں آیا کہ یونس بن عبید ایسا کون سا بزرگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کی لاج رکھ لیتا ہے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اگر اللہ نے شہادت عطا فرمائی تو فبہا، ورنہ اس کی زیارت کی کوشش ضرور کروں گا۔ اس شامی نوجوان کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مجاہدین خصوصی طور پر اے یونس بن عبید جیسے نیکوکاروں کے رب کہہ کر فتح کی دعا مانگتے ہیں۔ پتہ نہیں اس بزرگ کے کس عمل کی بنا پر یہ اللہ سے فتح کی امید رکھتے ہیں۔ کاش اللہ شہادت سے پہلے پہلے اس کی زیارت کروا دے۔ خیر، اس عرصہ میں لشکر اسلام مختلف محاذوں پر داد شجاعت دیتا رہا اور صداقت اسلام کے جھنڈے گاڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور مفتوحین ان کے عدل و انصاف اور حسن کردار سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے، اور اسے مختلف لڑائیوں میں 4-6 ماہ گزر گئے تو ایک دن اس کے دل میں ننھے منھے بچوں، وفادار بیوی، بوڑھے والدین اور جوان بہن بھائیوں سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے امیر لشکر سے واپسی کی رخصت مانگی جو اسے آسانی سے مل گئی، اور یہ محاذ جنگ سے واپس ہوتا ہوا عراق کے شہر بصرہ میں پہنچ گیا تاکہ وہاں مال غنیمت سے ملنے والے طلائی سکوں سے گھر والوں کے لیے اچھا سا تحفہ خرید سکے۔ اس نے سوچا کہ عورتیں پھولدار ریشمی ملبوسات کی دلدادہ اور شائق ہوتی ہیں، اس لیے بصرہ کے بازار سے ریشمی تھان خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ تحفہ خریدنے کے ارادے سے بصرہ کے بازاروں میں گھومنے لگا۔ بازاروں میں بڑی چہل پہل اور رونق تھی۔ یہ گھومتا پھرتا ہوا ایک دکان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس دکان کا مالک اپنے بھتیجے کو دکان پر بٹھا کر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اس دکان میں داخل ہو گیا اور رنگا رنگ کے تھان دیکھنے لگا۔ ان تھانوں میں سے ایک ریشمی تھان اسے بہت پسند آیا۔ اس نے بچے سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے 400 درہم بتائی۔ اس نے فوراً 400 درہم ادا کر دیے اور تھان لے کر خوشی سے جھومتا ہوا بازار میں چلنے لگا تاکہ کچھ دیگر تحائف خرید کر اپنے ملک کی طرف عازم سفر ہو۔
اسے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ ملک شام میں فروخت ہونے والے ریشمی تھانوں کے مقابلے میں 100 درہم سستا تھان خرید کر لے جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کا گزر ایک مسجد کے دروازے پر ہوا۔ اس مسجد میں جماعت ہو چکی تھی اور لوگ بقیہ نوافل ادا کر کے دکانوں کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اس شامی نوجوان کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، نوجوان، یہ ریشمی تھان کون سی دکان سے خرید کر لے جا رہے ہو؟ جی بازار کی فلاں دکان سے خرید کر لے جا رہا ہوں۔ یہ تھان کتنے میں خریدا ہے؟ 400 درہموں میں خریدا ہے۔ آپ یہ سوٹ مہنگا خرید کر لے جا رہے ہیں۔ یہ تھان اتنا قیمتی تو نہیں ہے۔ نہیں جناب، یہ مہنگا نہیں بلکہ پورے 100 درہم سستا ہے۔ ہمارے بازاروں میں یہ 500 درہموں سے کم میں نہیں ملتا، اور میں تو 400 درہموں میں خرید کر لے جا رہا ہوں۔ نہ میرے برادر، اگر تو نے یہ تھان اس دکان سے خریدا ہے تو یہ 400 درہم کا نہیں ہے۔ میرے ساتھ چل تاکہ اس کی زائد قیمت لوٹائی جا سکے۔ نہ صاحب، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ تھان اپنی رضامندی سے مناسب داموں میں خریدا ہے، اور بیچنے والا کوئی نادان بچہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے 100 درہم سستا فروخت کر دیا ہو۔ میرے برادر، تو میرا مسلمان بھائی ہے اور مجھے تیری خیر خواہی مطلوب ہے۔ میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، اور وہ دکان میری ہے، اور جس سے تو نے تھان خریدا ہے وہ میرا بھتیجا ہے۔ میں کوئی بہانہ کر کے تجھ کو واپس دکان پر نہیں لے جا رہا کہ وہاں جا کر 4.5 یا اس سے زائد درہم وصول کروں یا تھان واپس لے لوں۔ میرے ساتھ واپس دکان پر چل اور کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کر۔ یہ شامی نوجوان اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چل پڑا اور اس دکان پر واپس آ گیا۔ مالک دکان نے دکان کے اندر داخل ہو کر اپنے بھتیجے سے دریافت کیا، یہ تھان تو نے اسے فروخت کیا ہے؟ جی ہاں، میں نے ہی فروخت کیا ہے۔ کتنے میں فروخت کیا ہے؟ 400 درہموں میں۔ تجھے اللہ سے شرم نہ آئی جو تو نے 400 درہم وصول کر لیے؟ یہ تھان 400 درہم کا ہے۔ میں تجھے بتا کر نہیں گیا تھا کہ یہ تھان 400 درہم کے ہیں اور وہ تھان 200 درہم کے ہیں؟ تو نے 200 درہم والا تھان 400 درہم میں کیوں فروخت کیا؟ چچا جان، اس نے تھان کے دام پوچھے، میں نے 400 درہم بتائے، جو اس نے بخوشی ادا کر دیے۔ اس نے تو بخوشی ادا کرنے ہی تھے، کیونکہ اس کے شہر میں یہ تھان 500 درہموں میں فروخت ہوتا ہے اور یہاں اسے 400 درہموں میں مل رہا تھا۔ لیکن تجھے تو شرم کرنی چاہیے تھی کہ ہماری دکان پر یہ 400 درہموں کا نہیں بلکہ 200 درہموں کا ہے۔ اے میرے مسافر بھائی، اگر تجھے یہ تھان پسند ہے تو اسے رکھ لو اور 200 درہم بھی واپس لے لو، ورنہ یہ تھان واپس کر کے کوئی ایسا تھان پسند کر لو جو واقعی 400 درہم کا ہے۔ شامی نوجوان نے 200 درہم واپس لے کر حیرانے کے عالم میں پوچھا، صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ میں مسلمانوں میں سے ایک انسان ہوں، تو نے نام پوچھ کر کیا لینا ہے؟ صاحب، تمہیں اللہ کے مقدس نام کی قسم ہے، مجھے اپنا نام ضرور بتا۔ میرے بھائی، میرا نام یونس بن عبید ہے اور میں اس شہر کا عام مسلمان ہوں۔ یہ سن کر شامی نوجوان نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، اللہ اکبر، آپ ہی ہیں وہ عبد صالح جس کے نام کے حوالے سے ہم دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، اے یونس بن عبید جیسے نیکوکاروں کے رب، ہمیں دشمن پر فتح نصیب فرما۔ شامی نوجوان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر یونس بن عبید حیرت سے سبحان اللہ کہہ کر اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ ناظرین کرام، یہ تھے یونس بن عبید بصری، اللہ کے مقرب بندے جو سیدھے سادے مسلمان تھے اور تجارت پیشہ تھے اور اپنے پیشے میں سچے اور کھرے انسان تھے۔ یہ نہ تو نماز پنجگانہ کے علاوہ لمبے لمبے نوافل پڑھتے تھے اور نہ رمضان کے علاوہ پے در پہ روزے رکھتے تھے۔ یہ اللہ کی مخلوق کے سچے خیر خواہ تھے اور ان کی خیر خواہی کو افضل عمل سمجھتے تھے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے۔ یہ تجارت کے نام پر غریب خریداروں کے کپڑے اتار کر حج اور عمرے نہیں کرتے تھے، بلکہ خرید و فروخت میں نرمی اور کشادگی برتنے کو بہت بڑا حج اور عمرہ سمجھتے تھے۔ ان کی ایسی ہی خیر خواہی اور سچائی اللہ کو پسند آ گئی اور وہ ان سے محبت کرنے لگا، اور لوگ اس کے نام کے حوالے سے اللہ سے فتح و نصرت کا سوال کرنے لگے
اور وہ ان کی دعاؤں کو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے بمصداق فوراً قبول فرمانے لگا۔